الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے آخری سپارے میں سے نصر، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب، یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب ہر موڑ میں، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر حالات میں، ہر کیفیت میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. نبی علیہ السلام کے آنے سے قبل دنیا میں جہالت ہی جہالت تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی. لوگ اپنی زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائی ہو جاتی تھی، اور بہت سے لوگ اس چھوٹی سی بات پر اس لڑائی جو وجہ بنتی تھی اس میں بے شمار لوگ مارے جاتے تھے. جو طاقتور تھا اس کا راج چلتا تھا، جو کمزور تھا وہ ہر آئے دن پھستا چلا جاتا تھا. جو بدمعاش تھا ماحول اس کا ساتھ دیتا تھا. جو مظلوم تھا اس کی زندگی ہر آئے دن تباہی اور بربادی کا مقدر بنتی تھی. نبی علیہ السلام جب اس دھرتی پر آئے اور آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں آہستہ آہستہ ایک جماعت بنتی رہی. لوگ اسلام میں جوک در جوک آتے رہے، داخل ہوتے رہے. جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ مکمل اسلام میں داخل ہوتا تھا، اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ ہمہ وقت نبی علیہ السلام پر ایک نظر رکھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کوئی حکم دے اور وہ مان لیتے تھے،
آپ جو فیصلہ کرتے تھے وہ تسلیم کر لیتے تھے، آپ جس کو حلال کہتے تھے اس کو حلال جانتے تھے، آپ جس کو حرام کہہ دیتے تھے وہ حرام تسلیم کر لیتے تھے، آپ جس کو جائز کہتے تھے وہ جائز اس کو تسلیم کر لیتے تھے، آپ جس کو ناجائز کہتے وہ اس کو ناجائز تسلیم کر لیتے تھے، آپ کسی کام کے کرنے کو کہتے وہ صحابہ کرام وہ کام کرنے لگ جاتے تھے، آپ کسی کام کو چھوڑنے کا کہتے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کرنے میں، اس چھوڑنے میں، اس عمل میں جتنی مرضی دشواریاں آتی، تکلیفیں آتی، غم آتا، دکھ آتا، جس طرح کے بھی حالات پیش ہوتے وہ ان حالات کا مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے حکم کو پورا کر دیتے تھے۔ وہ یہ ہرگز نہ سوچتے تھے ہمارے بڑے ایسے تھے، ہماری قوم ایسی تھی، ہمارے خاندان میں آج تک ایسے فیصلے ہوتے رہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا رہا۔ نہیں، انہوں نے بس یہ دیکھا نبی علیہ السلام نے منع کر دیا وہ منع ہو گئے۔ انہوں نے قوم کو نہ دیکھا، معاشرے کو نہ دیکھا، خاندان کو نہ دیکھا، قبیلے کو نہ دیکھا، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کا نبی ایک چیز کے کرنے کو کہہ رہا ہے ہم نے یہ کرنا ہے، اس کرنے میں باپ آڑ آتا ہے اس باپ کو چھوڑ دیں گے، ماں آڑے آتی ہے ماں کو چھوڑ دیں گے، خاندان آڑے آتا ہے خاندان کو چھوڑ دیں گے، قبیلہ آڑے آتا ہے قبیلے کو چھوڑ دیں گے، معاشرہ آڑے آتا ہے معاشرے کو چھوڑ دیں گے، میری تجارت آڑے آتی ہے ایسی تجارت بھی چھوڑنے کو تیار، اگر میرا وطن آڑے آتا ہے اس وقت میں اپنے وطن کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ مجھے اپنی جان کے ساتھ کھیلنا پڑے میں اپنی جان کے ساتھ کھیل لوں گا، لیکن اللہ کے رسول کی بات پر عمل کر کے رہوں گا۔ وقت در وقت اللہ کے احکامات آتے رہے، جو جو حکم آیا انہوں نے حکم پر عمل کیا، انہوں نے ہرگز یہ نہ سوچا یار آج کا نبی ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اتنے وقت سے ہمارا دادا تو اس نیچ پر چلتا تھا، ہمارا والد اس نیچ پر چلتا تھا، ہمارا معاشرہ اس طرح تھا، ہماری قوم اس طرح تھی، ہمارا قبیلہ اس طرح تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے، جیسے کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے لیے بہتری کا کہہ رہا ہے، یہی حقیقت میں جنت کا راستہ ہے۔ ایک موقع پر شراب کی حرمت کا وقت آیا کہ اللہ نے تم پر شراب حرام کر دی ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کا یہ کہنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے شراب حرام ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ ماننے والوں کا انداز، آپ پر نچھاور ہونے والوں کا انداز، آپ سے محبت کرنے والوں کا انداز، آپ کے قریب بیٹھنے والوں کا انداز، آپ کی محفل میں رہنے والوں کا انداز، آپ کا نام لینے والوں کا انداز، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا انداز، آپ کی فرما برداری کرنے والوں کا انداز، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کا انداز، آپ کے قریب رہنے والوں کا انداز، آپ کے نام لینے والوں کا انداز، جیسے کہا شراب حرام ہے انہوں نے مٹکے کے مٹکے توڑ دیے، شراب ایسے بہنے لگی ایسے بہنے لگی، آتا ہے کتابوں کے اندر جیسے مدینہ کے اندر شراب کی نہر بہ رہی ہو۔ پھر مزے کی بات، شراب تو انہوں نے ضائع کی، انہوں نے یہ ہرگز نہ سوچا کہ ہمارا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، ٹکا لگا ہوا ہے، انہوں نے ہرگز یہ نہ سوچا کہ جو خرید لی ہے
اس کو بیچ دیتے ہیں، آئندہ کے بعد شراب نہیں خریدتے۔ نہ انہوں نے یہ نہ سوچا ہمارا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، میری جمع کنجی اسی شراب میں ہے، میرا پورا سرمایہ اسی میں ہے۔ انہوں نے شراب تو بہا دی، انہوں نے جس برتن میں شراب تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ آگے سنیے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے برتن کیوں توڑے؟ اللہ، یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے۔ ایک کہتا محبت کا دعویٰ، پھر عمل کرنے والے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے جشن منانا آسان ہے، مشن اپنانا بڑا مشکل ہے۔ ایک ہے جشن، ایک ہے مشن۔ جشن اور مشن میں بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، جب ابو لہب کے کان میں آواز پڑی تھی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کیوں؟ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا تھا۔ ابو لہب نبی علیہ السلام کا کیا لگتا تھا؟ چچا۔ اور نبی علیہ السلام کا خاندان اعلیٰ، چچا آپ کے خاندان میں سے تھا، اعلیٰ خاندان میں سے تھا۔ کس کا چچا تھا؟ دین کے نقطوں کو سمجھنا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اندھیرے میں نہ رہو، روشنی میں آؤ۔ نبی علیہ السلام لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ذات بشر تھی، نبی علیہ السلام کے اعمال نوری تھے، نبی علیہ السلام کا چلنا نور تھا، نبی علیہ السلام کا بیٹھنا نور تھا، نبی علیہ السلام کا کھانا نور تھا، نبی علیہ السلام کی گفتگو نور تھی، نبی علیہ السلام کی تبلیغ نور تھی، نبی علیہ السلام کی واعظ و نصیحت نور تھی، نبی علیہ السلام کا سمجھانا نور تھا، نبی علیہ السلام کا ہر عمل نور تھا، لیکن ذات کے اعتبار سے بشر تھے۔ سمجھنے کی کرو۔ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے جملے میں، بابا کچھ سیکھ کے جانے کی کوشش کرو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ صرف ہائی ہوئی 2 رکعت پڑھنے کا نام نماز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ایک دن دیا تھا عبادت کا۔ عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا تھا، یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم نے ہفتے والے دن میری عبادت کرنی ہے، اور اللہ تجارت سے روک دیا تھا۔ یہودیوں کی تجارت کس پر تھی؟ ان کی تجارت مچھلی پر تھی، وہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ مچھیرے تھے، سمندر کے قریب، دریا کے قریب رہنے والے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ مچھلیاں پکڑنے کے بعد اپنی ضرورت کے لیے کچھ مچھلیاں رکھ دیتے تھے، پھر باقی جو مچھلی وہ پکڑتے تھے منڈی میں جا کر بیچتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیتے تھے۔ اب لکڑ والا لکڑ کا کام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے اتنا بناتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدھ الماری کبھی بنا دی، ایک آدھ بیڈ کبھی بنا دیا، ایک آدھ فرنیچر کبھی بنا دیا، کبھی صوفہ ایک آدھ بنا دیا، لیکن باقی جو بناتا ہے منڈی میں لے کے جاتا ہے، یا اسے جس کا اس کے ساتھ کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو بیچتا ہے، اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ اپنی ضروریاتی زندگی میں صرف کرتا ہے۔ یہودی سمندر کے قریب رہتے تھے، دریا کے قریب رہتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرنے کے بعد اپنی ضرورت کی کبھی کبھی مچھلی رکھ دیتے تھے، اور کبھی کبھی ساری کی ساری مچھلی منڈی میں لے جاتے تھے، فروخت کر لیتے تھے، پھر اپنی ضرورت کی باقی اشیاء خرید لیتے تھے۔ اس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم نے ہفتے والے دن آئندہ
کے بعد شکار نہیں کرنا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ہفتے والے دن صرف میری عبادت کرنی ہے, شکار نہیں کرنا. اللہ 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 کا کرنا دیکھیے. جب ہفتے کا دن آتا, سمندر کے اوپر مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی, دریا کے اوپر مچھلی تیرتی ہوئی نظر آتی. وہ جب دیکھتے تھے ماجرا, اللہ اللہ, ہفتے کا دن دیکھیے مچھلی اتنی اوپر, پکڑنے میں آسانی ہے. باقی دنوں میں جال بچھا بچھا کے تھک جاتے تھے, بڑی مشکل سے مچھلیاں پکڑنے میں آتی تھی. لیکن ہفتے والے دن اوپر اللہ اللہ انہوں نے کیسے چکما دینا شروع کیا. مولوی نو چکما دے سا, تو مولوی نو چکما نہیں دینا, تو اللہ نو چکما دینا. آج ہم کہتے ہیں مولوی نو چکما دے سا. ہوشیارو, اس وقت کی ہوشیاری یہودیوں نے بھی کی تھی. اس لیے میں نے کہا تھا نا, قرآن میں یہودیوں کی ایک خباثت موجود ہے, وہ چکمے دیتے تھے. جب بھی ہفتے کا دن ہوتا, مچھلیاں اوپر ہوتی, یہ اللہ امتحان لیتا ہے. انہوں نے کیا کیا, ہیلا سوچا. کرنا کیا چاہیے, سر جوڑ کے سر جوڑ کے ہیلا سوچا. اور وہ ہیلا کیا نکلا؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں, اس سمندر کے قریب, اس نہر کے قریب ایک گڑھا کھود دیں گے, پانی کا بہاؤ اس طرف جائے گا, مچھلیاں ویسے بھی اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, مچھلیاں اس میں چلی جائیں گی. بعد میں ہم بند باندھ دیں گے, راستہ بند کر دیں گے, مچھلیاں واپس پلٹ کر نہیں جا سکے گی. لیکن وہ مچھلی پکڑتے نہیں تھے. انہوں نے مچھلی کو گرفتار کرنے کا ایک ہیلا نکالا تھا. کیا نکالا تھا؟ ہیلا. اصل جمعہ پڑھ دیں آخری وقت میں. کس وقت میں؟ آخری وقت میں. جس کو بھی دیکھ لو, جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے جمعے کی, آخری وقت میں جاتا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا, چلو جس چیز کا علم نہیں تھا کوئی بات نہیں, صحابہ کے پاس علم آتا رہا, عمل آتا رہا, عمل ٹھیک ہے. پہلے نہیں پتا تھا کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب پتہ لگ جائے تو عمل, یہی فرما برداری تھی نا. کیا کہا؟ شراب کیا ہے؟ حرام. انہوں نے شراب تو بہائی, جس برتن میں شراب تھے وہ بھی توڑے. اللہ اللہ, ہفتے کا دن ہوتا, مچھلیاں اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی. مفسرین نے لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, ہمارے بڑوں نے لکھا ہے, اگر اسی طرح پکڑنا چاہیں پکڑنے میں آسانی ہوتی تھی. اللہ امتحان لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ امتحان. کبھی کبھی کسی مالدار کو بے وقوف بنا کر اللہ دکان میں بیچتا ہے, اس وقت اس سرمایہ دار کا امتحان ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نا میرے تو زیادہ سیاح کوئی نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون الا انفسهم. قرآن کی آیت ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں قرآن سے جڑو, سب کچھ لکھا ہے, سمیت تک کچھ لکھا ہے. سمندر ہے, ہفتے کا دن ہوتا, ہفتے کا دن ہوتا, مچھلیاں اوپر تیرتی. انہوں نے ہیلا اختیار کیا, سائڈ میں کھڈا بنایا تاکہ پانی کا بہاؤ نیچے جائے گا, مچھلیاں اس میں چلی جائیں گی اور راستہ بند کر دیں گے, اور اگلے دن ہم اس کو پکڑ لیں گے. ہفتے والے دن پکڑنا نہیں ہوگا. اب ہفتے والے دن پکڑنے میں شمار ہی نہیں ہوگا. یہ ہیلا انہوں نے اختیار کیا. اللہ اللہ, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ہیلا 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 اختیار کیا تھا, چکما دیا تھا, چلاکی کی تھی, ہوشیاری کی تھی, اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے. وقت کے نبی کی بات نہ مانی تھی, اللہ کی بات نہ مانی تھی. اس وقت جو ان پر کتاب اتری اس کے اصول کو توڑ دیا تھا. سنیے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فِي السَّبْتِ. سبت کسے کہتے ہیں؟ میرے یہاں پر مکتب کا بچہ بتا سکتا ہے. سب کس کھڑے ہو کر بتاؤ, ان کو بتاؤ. ہم نے مکتب میں عربی میں ہفتوں کے دن نام بتائے ہیں.
جس مرضی بچے کو اٹھاؤ، جو ہمارے مکتب کا بچہ ہوگا اس کو پتہ ہوگا ہفتے کو کیا کہتے ہیں. فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا تھا، ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا تھا. اور اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس وقت جنہوں نے دیکھا ان کے سامنے بھی عبرت تھی، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے ہم نے قرآن میں عبرت لکھ لی. اگر انہوں نے عبادت کے دن کا مذاق اڑایا تو یاد رکھنا، وہ میری نبی کے امت والوں، تم ایسا مت کرنا، تم جمعے کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، تم جمعے کے دن کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا. جو حشر ان کا ہوا تھا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے. جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آج میں سمجھانا چاہتا ہوں. جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2. اور جمعے کے علاوہ اگر ظہر کی نماز ہو تو کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. جمعہ ہر ایک پر فرض ہے؟ نہیں. مسافر پر جمعہ ہے؟ اگر وہ سفر کر رہا ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے، جمعہ والے دن سفر کر رہا ہے، اس پر جمعے کی نماز ہے؟ نہیں. کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی. اور کتنی رکعت پڑھے گا؟ تو جمعہ بھی تو اس نے پڑھنی بھی تو جمعہ پھر نہیں. میرے بھائی دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. عورت پر جمعہ فرض، مسافر پہ جمعہ فرض، قید و بند جیلوں کے اندر پڑے ہوئے پہ جمعہ فرض، بچوں پہ جمعہ، بیمار پر جمعہ. بیمار کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے یا صحت مند کے لیے؟ صحت مند کو جمعہ دیا تو جمعے کی کتنی رکعتیں؟ بیمار آدمی کو کہا تیرے پر جمعہ نہیں ہے، زور پڑے گا، وہ زور کی کتنی رکعتیں؟ یار یہ دین کیسا ہے؟ وہ بیمار ہے، اس کو 4 پڑھنے کا کہہ رہا ہے، ٹیک کٹے صحت کو 2 رکعت پڑھنے کا کہہ رہا ہے. کبھی سوچا؟ ایک جگہ میں پروگرام میں گیا ہوں، وہاں پر میں نے بیان کیا تو میرے ساتھ میرے مسجد کے 2 مقتدی تھے. انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب یہ جو بیان آپ نے یہاں پر کیا، یہ بیان کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا. دودھ پیتے بچے کو گوشت کھلاؤں گا تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، اور یہاں پر میرے استادوں کی اتنی محنت ہے، مجھے پتہ ہے یہاں پر جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ ہضم ہو سکتی ہے، لیکن میری مسجد میں ہضم ہونا مشکل ہے. بیمار آدمی پہ جمعہ فرض. جیسا کہ پڑھیں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو. بات سمجھ، میں نے کہا یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ جائے. بیمار آدمی پر جمعہ فرض. بیمار آدمی جمعے والے دن ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا. کتنی ہیں؟ 4. صحت مند آدمی کتنی پڑھے گا؟ 2. جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس پر جمعہ نہیں، وہ 4 رکعت ظہر کی پڑھے گا. آزاد آدمی کتنی پڑھے گا؟ او جی ایسا مصروف ہے نا جی. ایک کمائی عبادت نہیں ہے. مولویوں ذرا پوچھو، ان مولویوں سے پوچھو، یہ حلال کمائی عبادت نہیں ہے. بیٹا حلال کمائی عبادت ہے، لیکن 24 گھنٹے اور 7 دن نہیں ہے. بات سمجھنے کی کرو. خدا کی قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں. آپ جتنی محبت سے آئیں گے، جتنا وقت پہ آئیں گے، جتنی پابندی پہ آئیں گے، جتنا شوق سے سنیں گے، جتنا دھیان سے سنیں گے، جتنا میری طرف متوجہ ہوں گے، میں آپ کو علم کھول کھول کر، قرآن کھول کھول کر بیان کروں. میں آپ کو قرآن کے وہ ہیرے دوں گا، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. لیکن بات وہی ہے نا، طلب ہو تڑپ ہو، اپنا ہیرا کا کسی بھی ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. کوئی معصوم بچے کو قیمتی اشیاء نہیں دی جاتی. آپ بھی اپنے آپ کو کہیں ہم ہیرے لوگ ہیں، ہمیں ہیرا دیا جائے. ہاں
ہم ہیرے کی قدر جانتے ہیں، ہمیں ہیرا دیا جائے ہم موتی کی قدر جانتے ہیں، ہمیں موتی دیا جائے ہم جوہرات کی قدر جانتے ہیں، ہمیں نبی کے ہیرے جوہرات ہمارے دام پر نچھاور کیے جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، جا کر بیٹھو، خدا کی قسم میرے نبی نے وہ ہیرے دیے، صحابہ نے سینے کے ساتھ لگایا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیٹ کمر سے لدی ہوئی تھی، جسم لاغر تھا، ہاتھ میں کچھ نہ تھا، جیب پیسوں سے خالی تھی، بغیر ساز و سامان کے تھے، سر کے اوپر چھت نہ تھی، لیکن دشمن لڑکھڑاتا تھا۔ ہاں ہاں، ایک دفعہ کسر و کسرا نے کہا یار یہ عمر فاروق ہے کوئی جس سے پورا کسر و کسرا لرزتا ہے، یہ رہتا کہاں پر ہے، اس کا نظام چلنا پھرنا کیسا ہے، ہمیں دکھائیے۔ وہ آئے کسر و کسرا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے آئے، لوگوں نے ہاتھ سے پکڑا، چل دیے، جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو تمہارا بادشاہ ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، جس کا نام ہم نے عمر سنا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کسر و کسرا لرزتا ہے، کامتا ہے، اس کا نام سنتے ہی سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ہاتھ میں پڑے اسلحے گر جاتے ہیں، ہم اس کو فرمایا ہاں ہاں وہی دکھانا چاہتا ہوں، وہی دکھانا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے جنگل و بیابان میں گئے، دیکھ رہا عمر فاروق این کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھے سو رہے ہیں۔ ہائے، عمر کا نام لینے والے ہیں لیکن عمر کا مشن بات مشن کی ہے، جشن بنایا تھا مشن۔ ابو لہب کو جب پتہ لگا میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد، جس کا نام احمد، جس کا نام مزمل، جس کا نام مدثر، جس کا نام یاسین، جس کا نام طٰہٰ، اللہ اللہ، جب پتہ لگا بھتیجا پیدا ہوا، جس نے پیغام دیا، پیغام دینے والی باندی کا نام سعودیہ تھا، کیا تھا؟ اس نے آزاد کر دیا، کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور صرف آزاد نہیں کیا، 100 اونٹ خوشی میں ذبح کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ، کتنے؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ 30واں سپارہ ہے، گھروں میں ترجمہ دیکھنا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیوں؟ اس نے جشن منایا تھا، مشن نہیں منایا تھا۔ مشن کیا تھا؟ میرا نبی صلی اللہ صفا کی پہاڑی میں کھڑے ہوئے، جب صفا کی پہاڑی میں کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید کپڑا لے آیا۔ عرب کا یہ دستور تھا، جو پہاڑی پر کھڑا ہو کر سفید کپڑا لے رہا دے، اس بات کا مطلب یہ تھا کوئی اہم بات پیش آ چکی ہے۔ آج الارم بجتا نا، اس وقت کا یہ الارم تھا۔ آج اخبار میں بڑی سرخی آ جاتی ہے، اس وقت کی بڑی سرخی اس طرح تھی، جا کے دیکھو کتابوں میں، یہ ہر دور میں سرخیاں چلتی آ رہی ہیں۔ سارے کے سارے آ گئے، جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ، آمنہ کلال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی زندگی پیش کی، فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ
صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جیسا کوئی سچا نہیں، آپ امین ہیں، آپ جیسا ایمانت دار کوئی نہیں۔ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، آپ سے مشورے کرتے تھے، آپ سے فیصلے کرواتے تھے، آپ جو فیصلہ کر دیتے تھے وہ مان جاتے تھے۔ حجر اسود کا واقعہ، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، میرے نبی علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ حجر اسود کا واقعہ، نبی علیہ السلام نے کہا کل جو سب سے پہلے آئے گا وہ رکھ دے گا، بات مانی۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے آئے، آپ رکھنے کے حقدار تھے، لیکن آپ نے ساروں کا انتظار کیا۔ سارے آئے، آپ نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو کپے پہ رکھا، کہا کناروں سے سب پکڑ لو، کناروں سے کسی کو محروم پکڑنے والے کون تھے؟ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں بابا آپ میرا ساتھ ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ اللہ۔ فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں صفا کی پہاڑی کے پچھلی جانب سے کوئی لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں روند ڈالے گا، سب نے پنجوں میں کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا، پنجوں میں کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا، نظر کچھ نہ آیا۔ سب نے کہا ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں، آپ جھوٹ۔ سنیے ابھی دعوت شروع نہیں ہو رہی، دعوت سے پہلے امتحان ہو رہا ہے۔ دعوت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صادق ہیں۔ دعوت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ امین ہیں۔ دعوت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ دعوت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جیسا ہم نے نہ دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہاں اس طرح کی آنکھ نے آج تک نہ دیکھا۔ لگتا کچھ ایسا ہے، آپ اللہ کو بتاتے رہے، اللہ آپ کو بناتا رہا۔ آپ اللہ کو بتاتے رہے، میرا سونا اللہ میرے سونے محبوب کو بناتا رہا۔ اللہ اللہ، میرے محبوب نے کہا آؤ تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں، آؤ تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں جو تمہاری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گی، تمہاری آخرت کو بھی کامیاب کر دے گی۔ انہوں نے کہا ایک نہیں کئی کلمے بتائیے۔ جب میرے نبی نے کہا پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سورۃ الصافات 23واں پارہ ہے، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا، یہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ پڑھ لو کامیاب۔ سب سے پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب، سب سے پہلا پتھر مارنے والا، باندی کو آزاد بھی، 100 اونٹ بھی، جشن دے کے بنانا آسان ہے، بازار نکلنا آسان ہے، جھنڈیاں پکڑنا آسان ہے، نعرے بازی آسان ہے، فجر کی نماز بڑی اوکھی ہے۔ ہاں یہ بڑا اوکھا کم ہے، قرآن پڑھنا۔ ایک آیت بتا دیتا ہوں ذرا، آج پہلے کہا کچھ لے کر جاؤ، 24واں پارہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26۔ او میرے نبی کا نام لینے والوں، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، او میری نبی کی امتیوں، ذرا آؤ ذرا قرآن تو سنیے۔ وقال الذین کفروا، نبی علیہ السلام کے زمانے کی کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا، مت سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو۔ کون کہتے تھے؟ کافر۔ اور آج ہم سنتے ہیں، آج ہم بھی تو نہیں سیکھتے، آج ہم بھی نہیں سیکھتے، تو ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟
ابو بکر نے سیکھا، عمر نے سیکھا، طلحہ نے سیکھا، زبیر نے سیکھا، یاسر نے سیکھا، عامر نے سیکھا، کس نے نہ سیکھا؟ کافروں نے. اور آج میرا مسلمان نہیں سیکھتا. اور اگلی آیت میں بتاتا ہوں، آج جمعہ تھوڑا لیٹ ہوگا، ساتھی ناراض نہ ہوں. 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عدالت میں ہوں گے، روتے روتے آئیں گے. اللہ کہے گا میرے محبوب آپ کیوں روتے ہو؟ آپ مقدمہ دائر کرو، میں اللہ بات مانوں گا. اے میرے محبوب، اے میرے سونے، ذرا بات کر، کیا بات ہے؟ اللہ اللہ. میرا نبی کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. آج کون پڑھتا ہے؟ کتنے وقت سے میں جمعے والے دن عشاء کے بعد کلاس لگاتا ہوں، میرے محلے کا جوان نہیں آتا. اب یہ بعض کو لگے گی، بعض سر نیچے کرے گا، بعض ہٹ جائے گا، بعض کہے گا جو ہوا تو ہوا، دیکھیں آئندہ کے بعد میں اس کی مسجد میں بھی نہیں آؤں گا. کیوں؟ کتنے کلمے ہو گئے ابراہیم بتاؤ؟ 6 کلمے ہو گئے. نماز ہو جائے گی، ترجمہ ختم ہو جائے گا. جنازہ سکھا دوں گا، ترجمہ ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. جب 2 3 4 مہینے کے بعد میں کلاس چھوڑ دوں گا، پھر ایک جوان میرے پیچھے ہے، مولوی صاحب تسی قرآن کس ٹائم سکھاندے ہو؟ تسی کلمے کس ٹائم سکھاندے ہو؟ اس وقت میرا دل کرتا ہے اس کی ویڈیو بناؤں اور کلپ میں لگاؤں. یہ کیا کہہ رہا ہو؟ جب میں بلاکوں آتا یہ نہیں. مجھے پھر میرا نوجوان ملتا ہے راستے میں، مولوی صاحب تھوڑی کلاس کس ٹائم ہونی ہے؟ تسی کس ٹائم آنے ہو؟ تسی کس ٹائم پڑھانے ہو؟ اور ذرا مینو پڑھاؤ نا جی، میرے کو جمعے کا دیا ہے. یہ باتیں جو لوگ مجھے کرتے تھے میں نے وہ دن رکھے. کسی نے مجھے صبح کا کہا تھا، میں نے صبح کلاسیں رکھی تھی. کسی نے مجھے شاہ کو کہا تھا، میں نے شاہ کو کلاسیں رکھی. کسی نے مجھے ہفتہ اتوار کہا تھا، میں نے ہفتے اتوار کو کلاسیں رکھی. میں نے آپ لوگوں کی بات مان کے چلا، لیکن میرے پاس زیادہ سے زیادہ 15 سے اوپر کبھی نہیں ہے. لیکن اس میں میرے محلے کے نہیں ہوتے تھے. میرے محلے کے 2-4 دانے، زیادہ تر بیچارے دور دراز سے آئے ہوئے. اور کوئی نمازی پھنس جائے کبھی ایسی میں بات کر لوں، دینا یہ نماز پر بھاگیں گے، وہ شرم کے مارے بیٹھ جاتا. بس خوشی سے دل لگا کر اپنا کام سمجھ کر سیکھنے کی نیت سے نہیں آیا. کسی نے یہ بھی نہیں کہا یار میں اپنے گھر سے ایک تو بھیج دوں. اور اب میں اس بڑی مجلس میں کسی ایک جوان کو نماز جنازہ سنا نہیں آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.